جب گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اولاد نہ رہے، بیوی زبان دراز ہو جائے، اور بچے بھی کہنے لگے میں تیرا بیٹا کوئی نہیں، باپ کہہ رہا ہے میں تمہارا بیٹا کوئی نہیں، بچے کہہ رہے تمہارا ابا کوئی نہیں، تو اس وقت والدین کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ الہی ڈاکٹر بعد میں بناؤں گا، اسے میں وکیل بعد میں بناؤں گا، اسے میں انجینئر بعد میں بناؤں گا، یا اللہ میری گھر والی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ اللہ فرمانے دنیا کا ڈاکٹر بعد میں بنا، لمبی سوچ کر ہاتھ اٹھا کے میرے سے میرے دربار میں دعا کر، وجعلنا للمتقین اماما۔ اے بندے تو اسے چپڑاسی کی نوکری دلوا رہا ہے، میں اسے دنیا کا امام بنا رہا ہوں۔ اگر تیرے گناہ راستے میں روڈ کے اوپر چلتے ہوئے مسجد کی طرف آتے پہ ایسا جم پڑ جائے کہ وہاں سے گزرنا تیرے لیے مشکل ہو جائے، تیرے گناہ خدا کے گھر میں آنے میں رکاوٹ بنے، اللہ اکبر، اگر تیرے گناہ تجھے اللہ اس کے رسول سے دور کرنے میں رکاوٹ بن جائے، اس کا نسخہ بھی قرآن پاک میں، پھر میرا بندہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھا اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک دفعہ اقرار کر لے، الہ العالمین اے رب ہمارے بے شک اپنی جانوں پہ ظلم کیا، الہ العالمین اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے بندہ تجھے دنیا کی طلب و پیسے کے پیچھے نہ دوڑیے، دنیا کے پیچھے نہ دوڑیے، دنیا کے نقشوں کے پیچھے نہ دوڑنا۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک دفعہ کہہ دینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرا بندہ میں تجھے ایسی دنیا دوں گا جو میری ناراضگی سے بھی تجھے بچائے گی اور جہنم کی آگ سے بھی تجھے بچائے گی۔ اے میرا بندہ جب تیرے سے غلطی ہو جایا کرے میری طرف دوڑ کے آیا کر اور کہہ دیا کر ایک غلطی ہو گئی، میں نے کہا جا معاف کر دیا، دوسری غلطی ہو گئی پھر میرے پاس آ جا، کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیا۔ اے میرا بندہ کہاں تک تو غلطیاں کرتے کرتے تھک جائے گا، میں تجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا، بس ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا لیا کر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا۔ تو 10 بچوں کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا، تو ماں باپ کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا، تو بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا۔ اے بندے اپنا وزن اپنا بوجھ میرے سپرد کر دے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ میرے پہ وہ بوجھ نہ ڈال الہی جسے میں برداشت نہ کر سکوں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ الہ العالمین جس چیز کا میں محتمل کوئی نہیں، جس چیز کو میں سنبھال نہیں سکتا وہ چیز مجھے نہ دینا۔ ربنا پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا لینا اور کہہ دینا الہ العالمین میرے سے غلطیاں ہو گئی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ پھر مجھے پیار سے پکاریو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے میرا بندہ تو ملتان شہر میں علی والا میں کہہ دے وہ میرا رب ہے، تو زمین والوں میں میرے رب ہونے کا اقرار کر لے، میں آسمان والوں کے اندر اعلان کروں گا یہ مجھے رب کہہ رہا ہے، میں عرش والا خدا اسے اپنا بندہ کہہ رہا ہوں۔ باقی یہ جتنا کفر ہے دندناتا پھرتا ہے، کبھی ایٹم کے بل بوتے پر، کبھی ڈالر کے پر بوتے پر، اے میرا بندہ کبھی پونڈ سے تجھے ڈراتا پھرتا ہے، اسے کہہ دے بس ایک مرتبہ پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے میرا بندہ تو گھر میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جا، دعا کیا ہے؟ آج ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ کچھ میرے پیارے ایسے غفلت والی زندگی کے اندر بیٹھے ہوں گے جو میرے سے مسئلے پوچھیں گے بتاؤ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نمازوں کے اندر دعا کر لی، نمازوں کے بعد کیا ہم نے نماز کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی نہیں پڑھا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ اب مولوی صاحب کی اس دعا کی ضرورت کہہ رہ گئی، دعا تو بندوں
کی طرف سے اللہ کا اکرام ہے. جب بندہ اللہ کے دربار میں یوں کر کے بیٹھتا ہے, ہاتھ اس کے یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں لینے والے, اور سر اس کا یوں کر کے جھکا ہوتا ہے, آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور زبان سے لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ اکرام اللہ کے دربار میں جاتا ہے. پھر تیری دعا کے ساتھ پہلے آسمان کے فرشتے, تیری دعا کے ساتھ دوسرے آسمان کے فرشتے, تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے فرشتے, سدرۃ المنتہا پہ جو کھڑے وہ فرشتے, حاملین عرش اللہ کے عرش کے ستون کو تھام رکھا وہ فرشتے, جب یوں کر کے دعا کرتا ہے تو پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کے سارے فرشتے تیری دعا کے ساتھ سفارشی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ زمین پر مانگ رہا ہے, الہ العالمین اللہ اکبر, اگر تو دے دے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, مالک اس کو دینے سے تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی. یہ بچوں کو سکھلاؤ.